کون ہے ابو بکر؟ کون ہے؟ سن ابو بکر کون ہے؟ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں آپ کا بیٹا بھی شامل تھا. جنگ ختم ہونے کے بعد ان کا بیٹا اسلام قبول کیا. اس وقت قبول نہیں کیا تھا جب جنگ ہو رہی تھی، وہ کافروں کی طرف سے تھا. حضرت ابو بکر صدیق سرکار مدینہ کی طرف سے تھے. وہ جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے کچھ دنوں کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابا جان، آپ سے ایک بات کرنی تھی، آپ کو ایک بات بتانی تھی. سن کون ہے حضرت ابو بکر اور کیسی محبت تھی سرکار سے حضرت ابو بکر کی. بہت داستان آپ نے سنی ہوگی، بہت واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں کچھ ایسی چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے ایمان تازہ ہو، ایمان میں تازگی پیدا ہو. میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، میں حق بات کہنے کا عادی ہوں، حق بات سے میں پیچھے نہیں ہٹتا. اور میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے میری بات سے کون سہمت ہے کون سہمت نہیں ہے. میرا کام ہے بتا دینا، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، آپ کا کام ہے. ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے، ہدایت کی بات پہنچانا صرف میرا کام ہے. ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. اگر وہ چاہے گا تو ہدایت دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں دے گا. حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا آ کر کے کہنے لگا، اے ابا جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ کو ایک بات بتانی ہے. اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے یہ حدیث پاک بھی بیان کی ہے. آپ نے یہ کہا بھی ہے کہ وہ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ مکمل مومن تب تک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے اولاد سے، یعنی پوری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کر لے گا وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں شان ابو بکر صدیق کی، مکمل مومن کے ہو. حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کے بیٹے نے کہا تھا، اے ابا جان میری بات سنیے. آپ نے کہا بتا دیتے کون سی بات ہے. کہا اے میرے ابا جان، بولا جب لڑائی ہوئی تھی، بولا جب جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ کے دوران آپ لڑتے لڑتے میرے پاس آئے تھے اور آپ گر گئے تھے. آپ کی گردن پر میری تلوار تھی، میری تلوار آپ کی گردن پر تھی، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کو بخش دیا، یہ سوچ کر کہ آپ کچھ اور نہیں بلکہ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں. اے میرے ابا جان، آپ کو میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ میرے باپ تھے. تب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، ان کی محبت نے، ان کے عشق نے پکار کر کے کہا تھا. بریلی کے امام نے بھی کہا عشق کے بارے میں کہ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھپے سستے، وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، جنگ کے دوران، جنگ کے درمیان میں تیرے تلوار کے نیچے آیا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر جنگ کے دوران، جنگ کے درمیان اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا، اپنا شہزادہ سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا، بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر کے میں تیری گردن کو سر سے جدا کر دیا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا تو گستاخ رسول ہے. کتنا گہرا پیار تھا، کتنا گہرا عشق تھا. حضرت علی ایک طرف سے آ رہے ہیں، ایک طرف سے حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی قریب آ گئے، اب یہ ہے کہ ملنے والے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ مسکرانا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر مسکرائے. حضرت علی نے پوچھ لیا، اے ابو بکر آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اسی بات سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنی محبت تھی یار ان دونوں کے درمیان، کتنا پیار تھا. حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا حضرت علی نے کہ مسکرا کیوں رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مسکرانے کی بات ہی ہے، یہ مسکرانے کی بات ہے. کہا کیا؟ کہا پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ جو جنتیوں کا ٹکٹ ہوگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی بانٹیں گے. جو جنتیوں کا ٹکٹ ہوگا کون بانٹے گا؟ علی بانٹیں گے. اتنا آپ نے سنا. آپ جب سن لیتے ہیں تو پھر حضرت ابو بکر کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے. آج لوگ لڑانے کا کام کر رہے ہیں، آج لوگ دشمنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. آج کوئی کہتا ہے ہم صرف علی کو مانتے ہیں، سب سے پہلا نمبر علی کا ہوتا ہے. آج کوئی کہتا ہے سب سے پہلا نمبر اور سب سے بڑا مقام علی کا ہے. میں یہ کہتا ہوں
यार ये सहाबा है सहाबा, इनके दरमियान अपनी बात को ला करके ईमान से खारिज होने का काम मत कर। ऐसा काम ना कर कि तू कहे कुछ और ईमान से खारिज हो जाए। कोई ऐसी बात तू बोल दे मजहब इस्लाम से बाहर हो जाए, इसलिए कि अगर तू मजहब इस्लाम से बाहर हुआ तेरा अंजाम बहुत भयानक होगा, तेरा मामला बहुत भयानक होगा, तेरी हालत बहुत भयानक हो जाएगी। ऐसा ना किया कर। बोले वाले सुन्नी मुसलमानों को ना बहकाया कर, उन्हें इधर से उधर बातों में ला करके ना बधाया कर। जब आकर के हजरत अली से इतनी सी बात उन्होंने कही है, अब हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को देखते हैं और आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जब हजरत अली मुस्कुराए हैं तो हजरत अबू बकर पूछते हैं, यार बता तो सही, अब तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है? आखिरकार तू क्यों मुस्कुरा रहा है? तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है? तो हजरत अली ने कहा था, ऐ अबू बकर, आपसे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि जन्नत का टिकट जो होगा वो अली बांटेंगे, अली। लेकिन मुझसे कहा था, ऐ अली, जो अबू बकर का गद्दार होगा, जो अबू बकर का गुस्ताख होगा, जो अबू बकर का नाफरमान होगा, उसको कभी तो जन्नत का टिकट मत देना। जो अबू बकर का गुस्ताख होगा, उनका गद्दार होगा, तो कभी भी उसको जन्नत का टिकट